بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب میں نے ہوش سنبھالا خود کو پولیو کی بیماری کے ساتھ پایا تھا۔ میرا ایک ہاتھ پولیو کی وجہ سے معذور ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں اس ہاتھ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ شروع سے ہی مجھے میری اس معذوری کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میں کسی کے بھی ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا کیونکہ میری ایک ہاتھ کی معذوری میرے آڑے آ جایا کرتی تھی۔ بچے مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے اجتناب برتتے تھے۔ اگر میں بھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے کو کہتا تو وہ لوگ مجھے صاف انکار کر دیا کرتے تھے اور باقاعدہ میرا مذاق اڑاتے کہ میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں باقی بچوں کی طرح ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتا ہوں۔ ان سب کی باتیں سن کر میں اپنا دل محسوس کر رہ جاتا، کیونکہ میرا دل بھی کرتا تھا کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح رہوں، مگر سبھی لوگ میری اس کمزوری کا مجھے احساس دلانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بری طرح سے دکھ جایا کرتا تھا، اسی لیے بچپن سے ہی مجھے تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنی یہ تنہائی خود ہی منتخب کی تھی، بلکہ سب لوگوں نے مل کر مجھے تنہا کیا تھا۔ یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلتا تو لوگ مجھے عجیب رحم بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ لوگوں کی ان نظروں سے مجھے ایک عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی، اور کچھ نہ کر کے بھی میں اپنی نظروں میں مجرم بن گیا تھا۔ گھر میں بھی مجھے ہر وقت طنز و تہذیب کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میرے مقابلے میں میرے سارے بہن بھائی بالکل ٹھیک اور صحت مند تھے، اس وجہ سے میرے ساتھ گھر میں بھی فرق روا رکھا جاتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے دنیا کی سمجھ آتی جا رہی تھی، مجھے اپنا وجود ہی اس دنیا میں بیکار لگا کرتا تھا۔ میرے گھر والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ میں اس دنیا میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، ہمیشہ دوسروں کے سہارے ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ میرے گھر والوں کی باتیں میرا دل چیر کر رکھ دیا کرتی تھیں، مگر میں خاموشی سے اپنے آنسو ضبط کر لیا کرتا تھا۔ میرا الٹا ہاتھ پولیو کی وجہ سے معذور تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گا، اسی لیے میں دل لگا کر پڑھا کرتا تھا۔ اس پر میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنا دل لگا کر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہیں کوئی بھی نوکری نہیں دے گا۔ ان لوگوں کی باتیں میرے دل پر بہت اثر انداز ہوتی تھیں، مگر میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کی میری مذاق اڑانے کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ میں چاہوں بھی تو ان لوگوں کی عادت میں ختم نہیں کروا سکتا تھا، اسی وجہ سے ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی کوئی بات کر سکوں۔ میں بالکل ہی اکیلا تھا اور کسی کو بھی میرے درد کا احساس نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں ہر بار اول آنے لگا، مگر پھر بھی کسی کو ذرہ برابر خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ اتنا پڑھ لے کر مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے کہیں نوکری تو ملے گی نہیں۔ مگر پھر بھی میں سب کی باتوں پر دھیان دیے بغیر کامیابی کی منزلیں طے کرتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں جب یونیورسٹی پہنچ گیا اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میرے بڑے بھائی نے گھر میں بہت ہنگامہ کیا کہ مجھے اتنا پڑھنے کی اور ابو کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اتنا پڑھ کر میں صرف ابو کے پیسے ہی ضائع کر رہا تھا۔ اس دن میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کرنا، تمہیں اس معذوری کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی، تو ابو کو ریٹائر ہونے پر جو پیسے ملے تھے انہیں اس طرح سے ضائع مت کرو۔ اصل میں میرے بڑے بھائی چاہتے تھے کہ وہ سارے ہی پیسے ان کی جیب میں آ جائیں اور ابو کو کسی کو ایک روپیہ نہ دینا پڑے۔ میں نے اپنے ہی گھر میں آگے رشتہ داروں کو بدلتے دیکھا تھا۔ اس سب میں میری امی بالکل چپ رہی تھیں، کیونکہ وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ میں صرف ان لوگوں کے پیسے ضائع کر رہا ہوں۔ مگر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ جلد ہی میرا شمار ہونہار طالب علموں میں ہونے لگا۔ سبھی مجھے بہت عزت دیتے تھے اور میں حیران رہ جاتا تھا کہ اس دنیا میں معذوری سے اوپر بھی کوئی چیز ہے۔ میں نے بہت دل لگا کر پڑھا، یہاں تک کہ بہت اچھے نمبر لے کر میری یونیورسٹی کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ مگر یہ 4 سال میں نے بہت اذیت میں گزارے تھے، حالانکہ میں اپنی فیس بھی خود ہی دینے لگا تھا۔ پھر بھی میرے گھر والوں کو مجھ سے شکایت تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں جو پیسے کما رہا ہوں وہ یونیورسٹی کی فیس دینے کے بجائے گھر میں دینے لگوں، حالانکہ میں گھر میں بھی خرچہ دیتا تھا، مگر ان لوگوں کو سارے ہی پیسے چاہیے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کی اس بے حسی پر کڑ کر رہ جایا کرتا تھا۔ میں کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا۔ میری یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی تو اگلا مرحلہ نوکری ڈھونڈنے کا تھا، اور یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھی نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنی پڑھائی کا خرچہ نکالا تھا،
مگر اب جب میں اپنی پڑھائی ختم کر چکا تھا تو اب میرا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ میں اپنی ڈگریاں لے کر در در نوکری کی تلاش میں بھٹکنا شروع کر دیا تھا۔ پڑھائی میں میری کتنی اعلیٰ کارکردگی تھی، اور جو ڈگری میں نے حاصل کی تھی، اگر میری جگہ کوئی اور صحت مند نوجوان ہوتا تو اسے فوراً ہی وہ نوکری مل جاتی۔ مگر چونکہ میرے ساتھ میری معذوری بھی تھی تو مجھے آسانی سے کوئی بھی نوکری دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتا تھا اور نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا، مگر کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن ہاتھ نہیں آتی تھی۔ گھر والوں نے الگ جینا حرام کر دیا تھا۔ گھر جا کر ہر وقت یہی بات سننے کو ملتی رہتی تھی کہ اپنی پڑھائی پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب تمہیں پتہ تھا کہ کوئی بھی تمہیں نوکری نہیں دے گا۔ یہ ساری باتیں میرا دل بری طرح سے دکھاتی تھیں، مگر میں نوکری تلاش کرنے کی کوشش کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کافی وقت میں نوکری کی تلاش میں خوار ہوتا رہا اور پھر آخرکار مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی تصور کر رہا تھا کہ مجھے اتنی اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو سب بے حد حیران ہوئے، کیونکہ پہلے پہل تو کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ مگر جب میں اگلے دن سے اپنی نوکری پر جانا شروع ہوا تو سب کو یقین آ گیا۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے اپنی معذوری کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور دل لگا کر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ میری کمپنی کے باس بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھے اور کافی بار انہوں نے میرے کام کی تعریف بھی کی تھی، اور کچھ ہی عرصے میں میری تنخواہ بھی بڑھا دی گئی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پیسے کمانے لگا تھا۔ میرا بھائی ایک آفس کی معمولی سی نوکری کرتا تھا جس کے اوپر وہ مجھے بے حد باتیں سناتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، اور میں آج ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑی تھی وہ بس میں ہی جانتا تھا۔ میرے درد سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، کیونکہ سب نے ہی مجھے نیچے گرانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں نے بھی اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنی زندگی میں لازمی طور پر کچھ بن کر دکھاؤں گا، اور آج میں اپنی زندگی میں بہت اونچے مقام پر تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا کہ جب بچپن میں مجھ سے ایک گلاس گر کر ٹوٹا تھا اور اماں نے اس بات پر مجھے بہت مارا تھا، مگر اس کے بعد اماں نے جو الفاظ کہے تھے ان لفظوں نے میری روح پر چابک مارے تھے۔ اماں نے غصے میں مجھ سے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں تو کچھ بھی گھر میں لانے کے لائق نہیں ہے، تو ہمارا نقصان بھی مت کر۔ اماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں جانے کتنی ہی دیر اماں کی شکل دیکھتا رہا تھا۔ اماں غصے میں مجھے اور کچھ بھی کہہ رہی تھیں، مگر میرے کان ان لفظوں پر بند ہو گئے تھے۔ اماں کی مار نے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنا ان کے لفظوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں وہ گلاس کتنی ہی دیر تک جوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس سب میں میرے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر میرے کانوں میں بس اماں کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاید میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نہ کر سکوں۔ میں نے پڑھائی کی جانب توجہ دینی بھی چھوڑ دی تھی۔ میں بس سارا دن اپنے کمرے میں رہنے لگا تھا، کیونکہ میں نے اماں کی باتوں پر ان کے لفظوں پر یقین کر لیا تھا۔ مگر پھر ایک دن میرے ابو نے مجھے سمجھایا، کیونکہ وہ کافی دنوں سے خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج ابو نہ ہوتے تو شاید میں اپنی زندگی میں اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ جہاں کہیں لوگوں کی باتیں مجھ پر اثر انداز ہونے لگتیں، وہاں ابو ہی میرا سہارا بنا کرتے تھے، ورنہ کئی بار میں لوگوں کی باتوں سے تھک چکا تھا۔ مگر ابو نے ہمت نہیں ہاری اور مجھے سمجھاتے رہے اور تراشتے رہے، یہاں تک کہ میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب لوگوں کی باتیں مجھ پر اثر نہیں کرتی تھیں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی بہت ہی اونچے مقام پر پہنچوں گا اور لوگوں کی منہ اپنی محنت سے بند کروں گا۔ پورا خاندان حیران تھا کہ پولیو کی وجہ سے ایک معذور لڑکا کیسے اتنی اچھی نوکری کر سکتا ہے۔ سب ہی مجھے اپنے سامنے حقیر مانتے تھے، اور جب سے میری اتنی اچھی نوکری لگی تھی میری بھی عزت ہونے لگی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھا سکے اور گھر میں بھی خرچہ دے سکے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر وہ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا تھا اور میں خاموشی سے اسے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنی نوکری کا روپ مجھ پر جھاڑا کرتا تھا اور مجھے صاف لفظوں میں کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکو گے، ساری زندگی تمہیں ابو اور میں بٹھا کر کھلائیں گے، اور میں اس کی ساری باتیں خاموشی سے سنا کرتا تھا۔ اگر وہ اپنی ضرورتوں کے لیے جب بھی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے مجھے کیا کیا الفاظ بولے تھے۔
وہ جتنے پیسے بھی کہتا میں اسے نکال کر دے دیا کرتا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہونے کے بعد اور میری نوکری لگنے کے بعد اماں میرے لیے بھی لڑکیاں ڈھونڈنے لگی تھیں، مگر میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی مجھ جیسے معذور انسان کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے اماں کو منع کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے لیے لڑکیاں نہیں ڈھونڈیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ مگر اماں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا کمی ہے تم میں، بس ایک ہاتھ سے ہی معذور ہو، باقی اچھے بھلے ہو، اچھی نوکری کرتے ہو تو شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو۔ اماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں کافی دیر سے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ میری وہی اماں تھیں جو مجھے بات بات پر میری معذوری کا طعنہ دیتی تھی کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ رینگ گئی اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب بھی ماسی کی کوئی بات میرے سامنے آتی میرا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید انسان کے لیے اس کا پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے کے بغیر اس دنیا میں انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی۔ اماں نے ایک جگہ خاندان میں میرے لیے رشتہ ڈال دیا۔ وہ لڑکی معمولی شکل و صورت کی تھی مگر اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کو لگا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے انکار نہیں ہوگا کیونکہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اسی لیے اماں کو لگا کہ وہ لوگ میری اس معذوری کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے۔ جب اماں نے رشتہ ڈالا تو انہیں ایک اطمینان سا تھا، مگر میرے دل میں ڈر تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی کسی معذور انسان کے ساتھ اپنی زندگی میں گزارا نہیں کرنا چاہے گی۔ پھر ایک ہفتے تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، حالانکہ اماں بار بار گھر میں یہ بات کر رہی تھیں کہ مجھے تو وہ لوگ راضی لگ رہے تھے، بس انہیں اپنی بیٹی سے پوچھنا ہے۔ جب ایک ہفتے تک ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں آیا تو اماں نے ان لوگوں کو خود ہی فون کیا، لیکن دوسری جانب سے انہوں نے معذرت کی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو اس رشتے پر راضی تھے مگر ہماری بیٹی نہیں مان رہی، اس وجہ سے ہم لوگ بہت ہی شرمندہ ہیں۔ اماں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کیوں نہیں مان رہی ہے، حالانکہ میرا بیٹا اتنی اچھی جگہ نوکری کرتا ہے، اپنے آفس میں بہت اعلیٰ عہدے پر ہے۔ دوسری جانب اس عورت نے اماں سے کہا کہ آپ کا بیٹا ایک ہاتھ سے معذور ہے، جب ہی میری بیٹی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی، حالانکہ ہم نے اسے منانے کی بہت کوشش کی۔ میں اس وقت اماں کے برابر میں ہی بیٹھا تھا اور اماں کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دوسری جانب سے انہیں کیا کہا گیا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اماں کی جانب دیکھا۔ اماں بھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اماں کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی میں نے اماں سے کہا کہ کیوں میری شادی کے لیے خود کو ہلکان کر رہی ہیں، کوئی بھی آپ کے اس معذور بیٹے سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اماں نے تڑپ کر میری جانب دیکھا اور پھر کہنے لگیں، ایک ہاتھ ہی تو معذور ہے مگر تم کئی لوگوں سے اچھا کما رہے ہو، اتنی اچھی نوکری ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اور کیا چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اسی لیے وہ بھی میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنا بند کر دیں، بلا وجہ اپنی بے عزتی مجھ سے نہیں سہی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا، مگر میں بھی جانتا تھا کہ اماں پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اماں نے کئی جگہ میرا رشتہ ڈالا اور ہر جگہ سے انہیں انکار ہی سننے کو ملا۔ پہلی نظر میں مجھے دیکھ کر ہر کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا تھا، مگر جب ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں تو وہ لوگ اپنا ارادہ بدل دیا کرتے تھے، اور یہی بات مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی تھی۔ کافی وقت تک اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی رہیں مگر کہیں سے بھی کوئی امید افزا جواب نہیں ملا۔ میں نے اس بارے میں اماں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ اماں کو لگتا تھا کہ جیسے مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں، جبکہ مجھے سب خبر تھی، مگر میں نے اس معاملے سے اپنی آنکھیں موند دیں۔ میں بار بار خود کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا تھا۔ میں آج کل دیر سے گھر جا رہا تھا، میرے پاس جلدی گھر جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اماں نے تھک کر میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنی بھی بند کر دی تھی۔ میں ابھی کام سے فارغ ہوا تھا اور تھک کر کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند دی تھیں۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں مونتا ایک پری چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ آنکھیں بند کرتے میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول لیں۔ یہ بات تو میں نے خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور کھول کر اپنے سامنے کیا۔
اس میں میری محبت کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جب کبھی اس کی یاد شدت سے آتی تو اپنا والیٹ کھول کر اس کی تصویر دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی میری خالہ کی بیٹی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ بچپن سے ہی میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر اپنی معذوری کی وجہ سے میں اسے کبھی کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکا تھا، اور نہ ہی میں زبردستی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی زبردستی شامل ہوگی۔ میری معذوری کی وجہ سے کوئی بھی ہنسی خوشی مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو میں اپنی محبت سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اس بات کا احساس تو میں نے کبھی خود کو بھی نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ میں اپنی محبت کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں کسی اور لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ اگر میری محبت میری معذوری کی وجہ سے مجھے ٹھکراتی تو مجھے کہیں زیادہ درد ہوتا۔ اسی لیے میں نے اپنے جذبات کسی پر بھی عیاں نہیں کیے تھے اور اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس بات کو کئی دن گزر چکے تھے۔ اماں نے میرے لیے لڑکیاں دیکھنی بند کر دی تھی، کیونکہ انہیں ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا تو اماں کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں بھی سیدھا اماں کے پاس ہی چلا گیا۔ آج خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ میں نے کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ شاید نہیں آئی تھی۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب خالہ مجھے اپنے ساتھ بٹھائے پیار کر رہی تھیں اور مجھے بہت ساری دعائیں دے رہی تھیں۔ میں بوجھے دل سے وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ مجھے ایک بار پھر وہ شدت سے یاد آنے لگی تھی، مگر ہر بار ٹھکرائے جانے کا خوف میرے راستے میں آ جاتا تھا اور میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اسے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر وہ مجھ جیسے معذور سے کیوں رشتہ کرے گی؟ اس سوچ کے آتے ہی میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر خالہ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ خالہ کے جانے کے بعد اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اماں کے منہ سے بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ درد کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور اماں سے کہا کہ تو آپ ڈھونڈ دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے خود کو حتی الامکان لاپرواہ ظاہر کیا، کیونکہ میں اماں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ کچھ دیر تک اماں میرا چہرہ دیکھتی رہیں اور پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ میں سوچ رہی ہوں تمہاری خالہ سے تمہارے رشتے کے لیے بات کروں۔ اماں کی بات سن کر ایک پل کے لیے میں ساکت ہو گیا، مگر اگلے ہی پل میرے چہرے پر پتھریلے تاثرات آ گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کچھ بھی ہو جائے، آپ میرا رشتہ وہاں نہیں ڈالیں گی۔ یہ کہتے ہوئے مجھ پر ایک کوف سی سوار ہو گئی۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کا درد نہیں برداشت کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اماں کو اس بات سے سختی سے منع کر دیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کب تک یوں ہی تنہا پھرتے رہو گے؟ اب میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ دوڑ گئی اور میں اماں سے کہنے لگا کہ میں نے کب شادی کرنے سے انکار کیا ہے، مگر کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اماں نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ ایک آخری کوشش کرنے دو، کیا پتہ تمہاری خالہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ مگر میں نے اماں کی پوری بات نہیں سنی اور اماں سے کہا کہ اماں کچھ بھی ہو جائے، آپ خالہ کے گھر میرے رشتے کی کوئی بات نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، کیونکہ ضبط سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اماں کو یہ بات سمجھانی بہت ہی مشکل تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ خالہ ایک بار پھر سے ہمارے گھر آئیں، مگر اس بار وہ کوئی ضروری بات کرنے آئی تھی۔ میں بھی اس وقت گھر پر تھا، مگر آج بھی وہ دشمنی جان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اسی وجہ سے میں خالہ کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ کافی دیر تک اماں کے ساتھ بیٹھی رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو خالہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، مگر ان کے آس پاس سب لوگ جمع تھے۔ ابو بھی وہیں بیٹھے تھے، بھائی اور بھابھی بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور سامنے میز پر رکھی مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک مٹھائی کا ٹکڑا نکال کر میری جانب بڑھایا۔ میں ناسمجھی سے اماں کو دیکھ رہا تھا، مگر اگلی بات سوچ کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ پچھلی بار جب خالہ آئی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے سے متعلق اماں سے بات کی تھی۔ مجھے لگا کہ آج شاید خالہ کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، جبھی وہ آج ہم سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی ہیں۔ اتنی دیر میں اماں میرے منہ میں مٹھائی رکھ چکی تھیں۔
مجھے وہ مٹھائی اس لمحے بے حد کڑوی لگی تھی، ایک ویرانی سی میرے دل میں پھیل چکی تھی جس کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ میں وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا مگر خود پر ضبط کیے وہیں کھڑا رہا۔ بہت ہی مشکل سے وہ مٹھائی میرے حلق سے نیچے اتری تھی۔ میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ بڑے بھائی نے آ کر مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دینے لگے۔ میں ہونک بنا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے تمہاری خالہ کی بیٹی کے ساتھ، اور جلد ہی تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ میں نے حیرانی سے ان سب کی جانب دیکھا۔ اماں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ یکدم ہی میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے اماں اور خالہ کی جانب دیکھتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے پہلے ردا سے اس کی مرضی پوچھی ہے؟ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر وہاں سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، میں اس کی ماں ہوں، وہ میری خوشی میں خوش ہوگی۔ میں نے غصے سے سب کی طرف دیکھا۔ کافی دن سے جو لاوا میرے اندر پک رہا تھا، اسے باہر نکالنے کا راستہ مل گیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ پہلے ردا سے پوچھیں، اس کی مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں ہوگی۔ اماں نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ بیٹا، خالہ جانتی ہیں اپنی بیٹی کو، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ سبھی لوگ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، مگر میں نے اپنی ماں کی جانب زخمی نظروں سے دیکھا اور ان سے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں اور یہ میری سب سے بڑی خامی ہے۔ کوئی بھی لڑکی میری اس خامی کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سبھی کو اپنا شریک سفر ایک مکمل انسان چاہیے۔ کوئی بھی لڑکی میرے جیسے ادھورے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے میرے لہجے میں بس دکھ ہی دکھ سمٹ آیا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ یہ رشتہ اپنی بیٹی کی رضامندی سے طے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اگر کہیں وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہے تو ہرگز بھی اس کے اوپر کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے خالہ آ گئیں اور انہوں نے اماں سے کہا کہ میں نے ردا سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے۔ اب آپ یہ رشتہ طے کر دیں تاکہ پورے خاندان میں اعلان کیا جائے۔ جب اماں نے یہ بات مجھے بتائی تو کافی دیر تک میں گم سم رہا تھا۔ سبھی گھر والے اس رشتے کے طے ہو جانے پر بہت ہی خوش تھے۔ پورے خاندان میں سب کو بتا دیا کہ میرا اور ردا کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ سبھی اس بات پر بے حد حیران تھے کہ ایک معزول لڑکے کو اس قدر خوبصورت لڑکی کیسے مل سکتی ہے، کیونکہ خاندان میں کئی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ میرے ساتھ طے کرنے پر صاف انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کی بیٹیاں معمولی شکل و صورت کی تھیں، بلکہ گھر بیٹھے ان کی جوانی بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ پھر بھی ان لوگوں نے میری معذوری کو جواز بنا کر مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو میں نے ردا کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہو، کیونکہ میں ردا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس سے ڈر رہا تھا۔ جب خاندان بھر میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ میرا رشتہ ردا سے طے ہو چکا ہے تو سب نے ہی اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لی تھیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ردا بے حد خوبصورت تھی اور خاندان میں سے کئی لوگ اس سے رشتہ کرنے کے خواہاں تھے، مگر قسمت نے میرا ردا کا ساتھ لکھا تھا، اس لیے لوگوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ردا میرے حصے میں آئی تھی۔ یہاں تک کہ خاندان کے لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ خالہ پیسہ دے کر اپنی بے انتہا خوبصورت بیٹی کی شادی ایک معذور انسان سے کر رہی ہیں۔ سب کی ہمدردی خالہ کے ساتھ تھی۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ خالہ اپنی بیٹی پر ظلم کر رہی ہیں، تو کوئی مجھے بے حس کہہ رہا تھا کہ دولت کا لالچ دے کر ایک لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ غرض کہ میرا اور ردا کا رشتہ طے ہوتے ہی خاندان بھر میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ کوئی بھی اس رشتے کے ہو جانے سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، مگر خالہ اور اماں نے کسی کی بھی باتوں پر کان نہ دھرے اور میرا اور ردا کا رشتہ طے کر دیا۔ جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں ردا کے لیے ہر چیز بہترین سے بہترین دے رہی تھی، کسی کی چیز میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بھی اب خوش تھا اور خوشی خوشی شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ردا کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے 2 تولے کا سونے کا سیٹ بنوا لیا تھا۔ شادی میں 1 ہفتہ رہتا تھا۔ ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ اس دن چھٹی تھی اور ہم سب لوگ گھر میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑے بھائی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی تائی امی کھڑی تھیں۔ بھائی انہیں عزت و احترام سے گھر میں لے آئے۔ تائی امی سب سے روکھے پھیکے انداز میں ملی اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔
ہم سبھی لوگ خاموشی سے ان کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اماں نے تائی امی سے پوچھا، بھابھی خیر سے آنا ہوا؟ اماں کی بات سن کر تائی اماں نے ایک چپتی ہوئی نظر میرے اوپر ڈالی اور پھر اماں سے کہنے لگی کہ میں بھی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ تم نے شادی کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ اماں تائی اماں کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور بھابھی سے کہا کہ وہ سونے کا سیٹ نکال کر لاؤ جو ردا کے لیے بنوایا ہے۔ بھابھی اماں کی الماری سے جا کر وہی سونے کا سیٹ نکال کر لے آئیں اور ڈبہ تائی اماں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ تائی اماں نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا اور تنقیدی نظروں سے اس سیٹ کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو بہت بھاری سیٹ لگ رہا ہے، بہت مہنگا ہوگا۔ تائی اماں کی بات سن کر اماں نے جواب دیا، ہم نے اپنی بہو کے لیے ہر چیز بہت ہی قیمتی اور مہنگی لی ہے۔ تائی اماں نے اماں کی بات سن کر نخوت سے سر جھٹکا اور ڈبہ بے دردی سے سامنے رکھی میز پر ڈال دیا اور اماں سے کہنے لگی کہ یہ سب دکھا کر تو تم نے اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے راضی کیا ہوگا۔ یکدم ہی ماحول میں سناٹا چھا گیا اور سب حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ غصے سے میرے جبڑے بھیج گئے مگر میں خاموش بیٹھا رہا۔ اماں نے تائی اماں سے کہا کہ بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بہن نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے میرے بیٹے کے ساتھ طے کیا ہے، ہم نے تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ ان کی بات سن کر تائی اماں نے اماں سے کہا کہ رہنے دو، ہم بھی جانتے ہیں تمہارے بیٹے کو کئی جگہ سے انکار ہوا ہے، پھر کیسے تمہاری بہن اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے طے کر سکتی ہے؟ ابو نے گلا کھنکار کر تائی امی کو اپنی جانب متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ بھابھی آپ خوشی کے موقع پر یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں ایسے موقع پر زیب نہیں دیتی۔ خیر سے ایک ہفتے بعد شادی ہے، اللہ خوش رکھے بچوں کو، ہم تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں۔ ابو دھیمے لہجے میں اور دبے لفظوں میں تائی ماں کو سمجھا رہے تھے مگر وہ اس وقت کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھیں، اور پھر سے اماں کی جانب گھومی اور کہنے لگیں کہ میں نے ردا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے کا سوچا تھا۔ پورے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں، مگر تمہاری بہن نے مجھے انکار کر کے خود تم سے رشتہ جوڑ لیا، جبکہ وہ جانتی بھی ہیں کہ تمہارا بیٹا ایک خاص سے معذور ہے۔ اب اس کی بیٹی کو ساری زندگی ایک معذور کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی وقت سامنے ہی بیٹھا تھا مگر تائی اماں کو کسی بھی بات کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ سامنے والے کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ وہ بس بولنے سے مطلب رکھے ہوئی تھی۔ میں اس وقت بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ بس بولنے سے مطلب رکھے ہوئی تھی۔ میں اس وقت بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، میں ان کی عزت کرنا چاہتا تھا، ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی ہر حد بھلائے مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف تھیں، کیونکہ خالہ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ان کے بیٹے کو انکار کیا تھا۔ دنیا کی ساری برائیاں ان کے بیٹے میں موجود تھیں، کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا۔ چند دن کسی جگہ نوکری کر کے پھر وہ نوکری چھوڑ کر مہینوں گھر پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پورا ہی خاندان جانتا تھا کہ وہ کس قدر کام چور ہے، ایسے میں کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا تھا؟ ان کے بیٹے کی بدمزاجی سے سبھی لوگ واقف تھے۔ وہ چھوٹے بڑے کسی کا بھی لحاظ رکھے بغیر کسی سے بھی بدتمیزی کر جاتا تھا، اور اس بات کو تائی امی اس کی خوبی تصور کرتی تھیں کہ میرا بیٹا بہت صاف گو ہے، مگر یہ بات میں ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میرے اندر چھوٹے بڑے کی تمیز موجود تھی، اور تائی اماں مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھیں اور ان کی عزت کرنا مجھ پر فرض تھا۔ جب ہی بالکل خاموش بیٹھا رہا اور ان کے بیٹے کے بارے میں سچائی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ تائی اماں اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سبھی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تائی اماں نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں بہت ہی دھوم دھام سے ریتا کو بیانے گیا تھا، اور پھر نکاح کے بعد میں اسے رخصت کروا کے اپنے گھر اپنے ساتھ لے آیا۔ میری خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اتنے سالوں سے جس لڑکی سے میں نے خاموش محبت کی تھی وہ میری بیوی بن کر میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں بہت ہی خوش تھا۔ جب ہم لوگ ریتا کو لے کر گھر واپس پہنچے تو گھر پہنچنے پر بھی شاندار آتش بازی کی گئی تھی۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے اور سب سے زیادہ خوش میں تھا جسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ رسموں سے فارغ ہو کر ریتا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں گیا تو کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریتا کپڑے تبدیل کر کے بستر پر سو رہی تھی۔
اسے یوں سوتا دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی ہو اور بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی ہو۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور خود بھی کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹا میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں جب سویا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ریتا کے کڑرانے کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے نیند سے بوجھل ہوتی پلکوں کو کھول کر ریتا کی جانب دیکھا، مگر ریتا سو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، اس لیے میں دوبارہ سے سونے لگا، مگر اچانک سے ہی ریتا اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ پسینے سے بری طرح سے نہائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں وہ درد سے بری طرح سے تڑپنے لگی تھی۔ میں اس کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہو گیا، مگر وہ درد سے بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے جا کر اماں کو جگایا تو وہ فوراً ہی میرے کمرے میں آئیں۔ ریتا فرش پر لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اماں اس کے پاس جا کر اسے سیدھا کیا، مگر ریتا درد سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اسے فوراً سے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میں نے اسی وقت گاڑی نکالی اور اماں اور میں ریتا کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ اماں نے خالہ کو بھی فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی فوراً سے ہسپتال پہنچ گئی تھیں۔ ڈاکٹر ریتا کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں بس حیران سا ایمرجنسی کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے تو مجھے میری محبت ملی تھی اور وہ بھی اس طرح سے مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ریتا کو اپینڈکس کا درد اٹھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے فوراً ہی آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے اسی وقت آپریشن کے پیسے بھرے اور ڈاکٹر نے ریتا کا آپریشن کرنے لگے۔ سبھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھی اپنی محبت کی زندگی مانگ رہا تھا۔ ہماری شادی کی پہلی ہی رات ہسپتال میں ایسے گزر رہی تھی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کار صبح کے وقت ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی کہ اب ریتا کی حالت خطرے سے باہر ہے اور چند ہی گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا۔ اس بات سے میرے دل کو بہت اطمینان ہوا۔ کچھ دن ریتا ہسپتال میں رہی تھی، ایسے میں نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ سبھی اسے ہسپتال میں ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے مجھے اپنا ولیمہ بھی کینسل کرنا پڑا تھا، مگر اس وقت میرے لیے اس کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہی میں بھی ہسپتال میں رہتا تھا، دن میں تو میں آفس چلا جاتا اور پھر آفس سے سیدھا ہسپتال آ جاتا تھا اور رات بھر وہیں رہتا تھا۔ آخر کار ریتا صحت یاب ہو کر گھر آ گئی، مگر ابھی بھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ آخر کار وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر میں اس کو لے کر کچھ دن کے لیے گھومنے چلا گیا، کیونکہ شادی سے لے کر اب تک مجھے ایک دن کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ریتا بھی میرے ساتھ باہر آ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن میں نے ریتا سے سوال پوچھ لیا جو مجھے بہت عرصے سے تنگ کر رہا تھا، اور میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے ریتا سے پوچھا، کیا تمہیں میری معذوری پر کوئی اعتراض نہیں تھا؟ میرا یہ سوال سن کر ریتا کچھ دیر تک میری طرف دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہوگا۔ جب ہی میں نے ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا تھا اور باقی جو خدشات بچے تھے وہ آپ کی بے انتہا اور بے لوث محبت نے ختم کر دیے۔ اب میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے ایک محبت کرنے والے شوہر کو مانگا تھا اور اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے۔ آپ نے اپنی معذوری کو کبھی بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں آپ سے شادی کر کے بہت خوش ہوں۔ میں حیرت سے ریتا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ پہلی بار کسی انسان نے میری روح میں جھانک کر دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔